بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل دمشق میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبدالرب تھا، اور وہ پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو اسے ایک نہر کے کنارے کسی چراگاہ میں رات ہو گئی، چنانچہ اس نے وہیں قیام کر لیا۔ اسے چراگاہ کی ایک جانب سے ایک آواز سنائی دی کہ کوئی کثرت سے اللہ پاک کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس نے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، ایک مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے اس سے پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ دمشقی نے حیرت سے کہا، تم چٹائی میں لپٹے ہوئے ہو، یہ کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا، اور میری پیدائش و پرورش کو اسلام میں رکھا، اور میرے اعضاء کو تندرست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا۔ تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت میں کون ہوگا؟ وہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ میرے ساتھ چلنا پسند فرمائیں گے؟ ہم یہیں آپ کے قریب نہر کے کنارے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ آپ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیں اور ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں پیش کریں جو آپ کو چٹائی میں لپٹنے سے بے نیاز کر دے۔ اس نے کہا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میرے نزدیک اپنے آپ کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دمشق میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، پھر بھی میں مزید کی تلاش میں ہوں۔ پھر میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں اپنے حال سے توبہ کرتا ہوں۔ یوں میں نے توبہ کر لی اور کسی کو کان خبر نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں، دمشق پہنچنے کے بعد اس شخص نے اپنا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک مالدار اور دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار شخص کی ملاقات جب اللہ پاک کے ایک نیک بندے سے ہوئی تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور اس نے دنیوی مال کی محبت سے پیچھا چھڑا کر سچی توبہ کر لی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کی قیمت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یقیناً یہ اللہ کریم کے نیک بندوں کی شان ہے کہ جب کوئی ان کی صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا اور گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور بری صحبت سے بچنا چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔